تو بظاہر تو بات ایسی تھی جیسے لوگ کر رہے تھے، لیکن محبت دیکھا صحیح محبت نے، مگر فراخ دلی ایسی کہ اس نے اس میں سے بھی محبت کا پہلو نکالا. تو کہنے لگا مجھے یہ الٹی الٹی پٹیاں نہ پڑھاؤ، تم 99 بھی تو کھڑے ہو، تمہارا پیالہ کیوں نہیں ٹوٹا، میرا ہی کیوں ٹوٹا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلا کا تعلق تم سے اور ہے اور میرے ساتھ اور ہے. یہ پہلو نکلا. تو اس بات پر میں اور آپ توجہ فرمائیں. ادب خوشبو ہے، رشتوں سے ادب شروع کریں، رشتوں سے، قریبیوں سے، چونکہ قریبی ہی انسان کی سب سے بڑی امتحان گاہ ہوتے ہیں. گھر انسان کا سب سے بڑا میدان ہوتا ہے. باہر تو نام بھی لکھے گئے، بلے بلے بھی ہو گئی، واہ واہ بھی ہو گئی، نعرے بھی لگ گئے، سبحان اللہ بھی ہو گیا. اصل امتحان تو میرا گھر ہے نا. یعنی میری شخصیت کا پتہ تو میرے گھر کے میدان میں چلتا ہے. میرے قریبی میرے متعلق کیا سوچتے ہیں، میری شخصیت کیا ہے، وہ میرے قریبیوں گھر والوں کو پتہ ہے. تو ادب، جس پر ایک آخری بات، وقت زیادہ بھی ہو گیا جس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں. امام محمد غزالی نے ادب کا ایک لاہ عمل جو ترتیب دیا قاضیوں کے لیے، فیصلہ کرنے والوں کے لیے، وہ فرماتے ہیں اگر کسی قاضی کی عدالت میں باپ بیٹے کا مقدمہ آ جائے، اللہ اس امتحان سے محفوظ رکھے، مگر کوئی صورت بن سکتی ہے کہ باپ بیٹے کے مقابلے میں، بیٹا باپ کے مقابلے میں آ جائے. ایک کٹہرے میں بیٹا ہے، ایک میں باپ ہے، دونوں آمنے سامنے آ گئے. تو آپ فرماتے ہیں اگر اس مقدمے میں، توجہ فرما رہے ہیں آپ بات پر، اس مقدمے میں، اس کیس میں اگر بیٹا جھوٹا ہو، باپ سچا ہو، بیٹا جھوٹا ہے، باپ سچا ہے، تو آپ فرماتے ہیں قاضی 100 دفعہ کہہ دے کہ بیٹا جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، باپ سچا ہے، سچا ہے، سچا ہے، سچا ہے، 100 دفعہ کہہ دے. لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، اس مقدمے میں بیٹا سچا ہو اور مقدمے کے اندر بظاہر باپ جھوٹا ہو، تو آپ فرماتے ہیں قاضی بے شک یہ 100 بار کہہ دے کہ بیٹا سچا ہے، بیٹا سچا ہے، بیٹا سچا ہے، بیٹا سچا ہے، مگر باپ کے منصب کا تقاضا یہ ہے ایک دفعہ بھی یہ نہ کہے کہ باپ جھوٹا ہے. یہ ادب کہاں سے ملتا ہے؟ یہ اسلام سے ملتا ہے، یہ ہمارے آئمہ سے ہم تک پہنچتا ہے. ورنہ کیا ضرورت ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ بال سفید ہو گئے اور عمر کا وہ حصہ ہے کہ ہڈیوں میں درد ہے، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہے، باغ میں بیٹھ کر اپنے طلباء کو، آئمہ کو پڑھا رہے ہیں، شاگردوں کو، امام اعظم. اور گلی میں بچے کھیل رہے ہیں، تو کھیلتے کھیلتے کسی بچی کی گیند آ جاتی ہے. ایک بچہ گیند کو اٹھانے آتا ہے، امام صاحب تکلیف اور درد کے ساتھ ادب سے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں. بچہ چلا جاتا ہے، آپ پھر بیٹھ کر پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. پھر گیند آتی ہے، بچہ پھر سے داخل ہوتا ہے باغ میں، آپ تکلیف کے ساتھ پھر سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں. یہ وقت کا امام ہے. چلا جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے. 7 بار آپ اٹھے. کتنی بار؟ زور سے فرمائیے گا. 7 بار آپ اٹھے، پھر بیٹھے، پھر اٹھے، پھر بیٹھے، درد کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ. تو شاگردوں نے کہا حضور یہ تو بچے ہیں کھیل رہے ہیں، 100 بار گیند آئے گی، آپ تکلیف میں کیوں اٹھتے ہیں اتنی بار، زحمت کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں کیوں نہ اٹھوں، یہ جو بچہ گیند اٹھانے کے لیے آتا ہے، فرمایا یہ میرے استاذ کا پوتا ہے، اے میرے استاداں دا پوترا ہے، تو میں اس کا ادب کیوں نہ کروں. اتنا ادب ہو تو کوئی امام اعظم کے قدموں تک پہنچے. حضرت پیر مہر علی کو دیکھیے، حضرت پیر مہر علی، سیال شریف آپ کا پیر خانہ ہے نا، سیال شریف حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ جب جاتے تھے نا سیال شریف آستانے پر،
تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پھر دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے تھے کہ بتائیے حضرت صاحب کو کہ میرے علی آئے ہیں. نہیں، صاف ستھرے سفید کپڑے پہن کر آپ آستانے کے دروازے کے باہر جا کے ادب سے بیٹھ جاتے، زمین پر بیٹھتے، اور اگر وہاں کے مصاحبین کہتے کہ اندر خبر کریں حضرت کو کہ آپ تشریف لائیں، تو آپ فرماتے نہیں، میری یہ جرت نہیں ہے کہ میری وجہ سے میرے شیخ کو تکلیف ہو، میں کیسے کہوں کہ میں آ گیا ہوں، تو آپ ذرا آ جائیں. اتنا ادب. تو پھر ایک موقع پر اور مریدین بھی تھے، تو عرس پاک کی تقریب میں لنگر کے آٹے میں کتے نے منہ مار دیا تھا. تو وہ باورچی آیا حضور سیالوی صاحب کے پاس، تو وہ کہنے لگا حضور ایسے کتے نے منہ مار دیا آٹے میں، کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا میرے علی آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی حضور وہ بھی آئے ہوئے ہیں عرس پاک پر. یاد رکھیے آپ بیعت چاہے جس آستانے پر ہیں، ایک بات میری یاد رکھیے گا، آپ کی بیعت چاہے جس فقیر کے ساتھ ہے، جس آستانے کے ساتھ آپ منسلک ہیں، جب بھی پتہ چلے کہ قریب قریب کسی فقیر کا اللہ والے کا عرس ہے، تو اس فقیر کے عرس میں وقت ہو تو ضرور شرکت فرمائیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فقیر کا فیض پورا سال چل رہا ہوتا ہے، مگر جو صاحب عرس جس دن اس کا عرس ہوتا ہے، عرس کا معنی شادی، عرس کا معنی کیا ہے؟ جس دن اس فقیر کی اپنے محبوب حقیقی سے قبر میں ملاقات ہوئی ہوتی ہے، تو وہ شادی کا دن ہی تو ہوتا ہے خوشی کا. اس دن اس فقیر کا تصرف اللہ کئی گنا تک بڑھا دیتا ہے. تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اپنا ہے یا پرایا ہے یا بیعت ہے یا نہیں ہے یا گناہگار ہے یا صاحب عمل ہے، کون ہے، تو اللہ فضل فرما دیتا ہے اس کے وسیلے سے. تو کسی بھی فقیر کا عرس ہو ضرور شرکت کرنی چاہیے قریب قریب اگر وقت ہو تو آپ نے فرمایا میرے لیے آئے ہوں، حضور آئے. فرمایا ان سے مسئلہ جا کر پوچھو. باورچی آیا حضرت پیر میرے علی کے پاس، حضور لنگر کے آٹے میں خشک آٹا تھا، خشک، کتے نے منہ مار دیا. تو حضرت فرماتے آپ سے مسئلہ پوچھیں، جو آپ بتائیں گے اس کے مطابق عمل ہو جائے گا. اب جواب کیا تھا کہ نہیں کھا سکتے، اسے پھینک دو، بات ختم ہو جاتی. لیکن آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کتا دربار کا تھا یا باہر کا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں حضور باہر کا نہیں تھا، کتا دربار پہ پڑا رہتا ہے، اندر کا تھا. تو ادب دیکھیے، آپ فرمانے لگے اچھا اگر اندر کا ہے نا تو پھر جہاں جہاں اس کے منہ کی نمی موجود ہے وہ آٹا نکال کے باقی تم کھا لو، وہاں سے روٹی بنا کر گوندھ کر میرے لیے لے آؤ. ادب سکھانا مقصود تھا، ادب سکھانا مقصود تھا. احترام خوشبو ہے، جتنا پھیلے گا معاشرہ مہکتا جائے گا. جو بچہ بگڑ رہا ہو اسے قریب رکھیں، اپنی صحبت دیں، اپنے قریب رکھیں تو اللہ معاملات کو بہتر فرما دیتا ہے. مجھے اور آپ کو درود و سلام کے معمول پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.